بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالم بے بدل خطیب شہیر فقیہ اہل بیت محدث زمان حضرت آیت اللہ ابو طالب جوہری ابن علامہ محمد مصطفیٰ جوہر کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین وذکر والتجمع وذکر الذاکرین وتجمع المؤمنین والنظر والحضور وتلاوت القرآن وخطوم القرآنیہ والاذکار المختلفہ بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى ارواح جمیع المؤمنین مرحومین والمؤمنات المرحومات سیما الى روح المرحوم الفقید الفقیہ آیت اللہ العلامہ طالب جوہری ابن محمد مصطفیٰ جوہر. اللہم اغفر ہو ورحم ہو عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ ہمارے بزرگ دوست مہربان محسن فقیہ اہل بیت محدث سماعت خطیب اعظم پاکستان خطیب شہید حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری ابن مرحوم مغفور علامہ محمد مصطفیٰ جوہر رحمہم اللہ کی برسی کے موقع پر ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے اس عالم باعمل کو، اس فاضل بے بدل کو، اس فقیہ و محدث کو، اس مجتہد اور انتہائی مخبر اہل بیت کو، اس ذاکر اور خطیب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیجیے، مکمل بند کر دیجیے، یہ باروں بہتر رہے گا۔ حضرات و خواتین، ہمارے جو بزرگ دوست تھے سائملٹینیسلی ان میں بڑی خصوصیتیں تھیں، مثلا ایٹ اے ٹائم کسی کا مجتہد مسلم ہونا اور خطیب ہونا یہ تقریباً ہمارے حوزات میں امپاسبل ہے، اس لیے کہ اس چھوٹے سے ذہن پر جو فقاہت کا بوجھ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سائملٹینیسلی خطابت کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک بندہ آیت اللہ بھی ہو، علامہ بھی ہو، فہامہ بھی ہو اور خطیب شہیر بھی ہو، اس کی ٹکر کا اس کے زمانے میں کوئی خطیب نہ ہو۔ یہ بہت ریئر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ عموماً جو ہمارے آیات کرام ہیں اگرچہ وہ عظام تک نہ بھی پہنچے ہوں، یعنی آیت العظمیٰ نہ بھی بنے ہوں، عموماً آیات کرام خطابت نہیں فرماتے، اس لیے کہ وہ خطیب تیار کرتے ہیں، ان کے شاگرد خطابت فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ مثلا میں کچھ مثالیں آپ کے برِ صغیر سے میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقوی نجفی، یہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایٹ اے ٹائم مجتہد بھی تھے مسلم اور ٹاپ کے خطیب بھی تھے۔ اس زمانے میں جب میں بچہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسکول جاتا تھا تو 9ویں جماعت میں ان سے میری بحث ہوئی، تو 6ٹھی سے ہم انگلش پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی انگلش اتنی ٹاپ کی تھی
کہ کوئی ماسٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انگلش میں بھی خطاب فرما سکتے تھے، سرائکی میں بھی خطاب فرماتے تھے، اردو میں بھی خطاب کرتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے ایک عالم بعمل کی، ہمارے دادا استاد کی، کہ جنہوں نے بڑی شہرت پائی اجتہاد و فقاہت میں بھی اور خطابت میں بھی۔ اسی طریقے سے جیسے ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقبی المعروف بے نقب، یہ بھی فقیہ عالی قدر تھے، مجتہد تھے، اور ساتھ میں ایسے خطیب تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے تو یہ لاہور میں اور گجرانوالہ میں خطاب فرماتے تھے اور روڈز بلاک کر دیتے تھے۔ ان کا مزہ اتنا ہوتا کہ روڈز بلاک ہو جاتے۔ یہ ایک اور مثال میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی کہ ایک بندہ فقیر بھی ہے اور ایک بندہ ٹاپ کا خطیب بھی ہے، جو جدت پیدا کی نکن صاحب قبلہ نے، وہ یہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے کہتے تھے اور آیتوں کے اقتباس پڑھتے تھے، پوری آیتیں نہیں پڑھتے تھے، حدیثوں کے اقتباس پڑھتے تھے۔ 40 سے 50 منٹ کی مجلس میں وہ علم و عرفان و دانش و آگہی کے دریا بہاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو یہ بزرگ دوست تھے آیت اللہ علامہ طالب جوہری، یہ حوضہ علمیہ نجف میں جب تشریف فرما تھے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کو درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کا اعزاز مل گیا۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، الحمدللہ میں خوشامد کرنے والا نہیں ہوں، میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں، اور میں کچھ آئی وٹنس ہوں ان بزرگوار کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز سے کہ جن سے امپریس ہو کہ میں نے ان کو آیت اللہ کہا تھا۔ سنی سرائی پر میں بالکل بلیو نہیں رکھتا ہوں۔ ایک مثال چھوٹی سی بتاتا ہوں۔ میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیخ علی المشکینی الاردبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ مجتہد اعظم تھے اور ایران کے تمام فقہا اور مجتہدین کے صدر تھے، عمر بھر وہ صدر رہے، عمر بھر 79 سے لے کر مرتے دم تک وہ الحمدللہ مجتہدوں کے صدر رہے۔ اب بتائیں وہ کس درجے پہ فائز ہوں گے؟ صاحب الرسالہ مجتہد اعظم۔ میں اپنی خود سرائی ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں کہوں، مگر یہ جملہ قبلہ کو انہوں نے بتایا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں قبلہ کو لے کر گیا ان کے پاس، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے استاد سے ملواؤ، وہ سنائے بہت بڑی بلا ہے، بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا چلیے۔ وہاں پہنچے تو قبلہ جب وہاں گئے تو میرے استاد بزرگوار نے قبلہ کو بتایا کہ جب میں درس خارج دیتا ہوں تو یہ جو شخص ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو شخص ہے جہاں کہیں میں عبارت پہ رک جاتا ہوں، خاص طور پہ بہار وغیرہ وسائل جواہر کی کسی عبارت پہ اگر میں رک جاتا ہوں تو یہ اگلی عبارت یہ پڑھتا، یہ میرے بارے میں۔ تو خیر میرے بزرگ تھے وہ دونوں، علامہ طالب جوہری صاحب نے، آیت اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ تو یہ خود بڑی بلا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ طالب جوہری صاحب مزاحیہ بھی بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ یہ تو بلا ہے تو آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ تو خیر وہ آغا صاحب اتنے مذاق نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ فرمائیے کچھ حکم کیجیے۔ تو انہوں نے میرے استاد نے بہار کی ایک روایت پڑھی۔ جب روایت پڑھی تو استاد چپ ہو گئے، تو آگے سے طالب جوہری صاحب قبلہ نے 1.5 صفحہ روایت لفظ بلفظ حافظے سے پڑھی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ پاکستانیوں میں ایک ہی علامہ ہے، تو علامے ہی علامے ہیں۔
یہ قبلہ کے الفاظ تھے میرے استاد محترم کے۔ خیر بہرحال یہ ایک تیسری مثال ہے۔ پہلی آیت اللہ علامہ سید محمد ارشاد صاحب قبلہ کی، خدا شاہد ہے کہ جب وہ مولا علی کے خطبے پڑھتے تھے، میں تو بچپن سے ان کی جوتیاں جوڑنے والا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں بڑا عرض ارادت کیا ہے، تو ایسے لگتا تھا، خدا شاہد ہے کہ جب وہ فرماتے تھے نا کہ مولا یتفجر العلم من جوانبہ، مولا علی کے پاس سے چشمے پھوٹتے تھے، دریا بہتے تھے علم کے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دریا یا چشمے نہیں تو چھوٹی چھوٹی نالیاں علم کی ضرور آیت اللہ محمد یار شاہ کے پاس سے بہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان بزرگوار کا تقابل تو نہیں کرنا، تو ہر طرف سے ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ علم کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہی علامہ آیت اللہ نقن کا حساب تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نقن صاحب کے بارے میں کسی وقت میں جب طالب علم تھا، بلکہ استاد بھی تھا اس وقت، تو میں نے کوئی مجلس پڑھی کسی بزرگوار کی، آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ رضوی جو بنارس کے تھے، یہ آیت اللہ شمیم الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ولی الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ضمیر الحسن کے دادا۔ جب ان کی میں نے مجلس پڑھی، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، سمجھ لیجیے آپ کم از کم یہ 36 سال پرانی تو ہوگی کم سے کم، جب میں نے کم میں مدرسہ آیت اللہ رضوان نجفی میں مجلس پڑھی، اور میں نے آیت اللہ کہا ان کو، آیت اللہ نقن صاحب کو، تو وہاں مجھ سے طالب علم پوچھنے لگے کہ کیا وہ آیت اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین نجفی مرعشی جو میرے استاد بھی ہیں، امام خمینی کے کلاس فیلو بھی ہیں، مجتہد اعظم بھی ہیں، صاحب رسالہ بھی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، فقاہت کے سید ہیں، فقاہت کے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میرے پاس جو اجازہ اجتہاد ہے وہ نقل کا لکھا ہوا ہے، مجھے نقل نے اجازہ اجتہاد دیا تھا۔ اب ذرا غور فرمایا، ہمارے یہاں بر صغیر میں کیونکہ جتنی عراق اور ایران، بحرین اور لبنان، سعودی عرب اور یمن، گلف وغیرہ اور عرب کنٹریز میں، افغانستان وغیرہ میں جتنی علماء کی تکریم ہے، اتنی بر صغیر میں علماء کی تذہیب ہے۔ میں ایک عرض کروں گا جملہ، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے، ظاہر یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے تو میں ایسے ہی میٹیریل، ایرانی اور عراقی اگر کوئی مجتہد نہ بنے تو پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں بنا، ہندوستانی پاکستانی کوئی بیچارہ بن جائے تو پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں بنا۔ اب یہ قوم کیسے ترقی کرے جس کا یہ اسٹیٹس ہو، جس کا یہ معیار ہو؟ وہ طالب علم داخل کرانے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو آیت اللہ، اور وہ نہ بنے تو اس کو کوستے ہیں کہ ابھی نہیں بنا، ابھی تو نہیں بنا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج اس وقت میرے 40 شاگرد آیت اللہ ہے قم کے اندر، الحمدللہ، اور 4 شاگرد میرے پاکستان میں آیت اللہ، لبنان میں میرے شاگرد آیت اللہ ہے، 4 شاگرد میرے افغانستان میں آیت اللہ ہے۔ آج ٹوگیدر 30 سے 40 سے 45 سے 50 تک میرے شاگرد اس وقت آیت اللہ ہے، مسلم مجتہد ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں، یہ بھی آج میں المیہ بتا دوں، مجھے نقن صاحب قبلہ نے خود بتایا اور طالب جوہری صاحب قبلہ نے بھی خود بتایا، دونوں نے۔ میں نے نقن صاحب سے پوچھا، ایک ہی میری ملاقات ہوئی زندگی قم میں، آیت اللہ سید طیب آغا جزائری کے دولت خانے، وہ معلم پڑھاتے تھے اور میں علماء پڑھاتا تھا، ہم دونوں کولیگ تھے، آیت اللہ طیب آغا جزائری اور میں کولیگ تھے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ایک مہمان آیا ہے، تم نے ان کو ملنے آنا ہے۔ تو بتایا نہیں کہ مہمان کون ہے، کہنے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے بر صغیر کی، انڈیا کی، تو تم آ جانا، کھانا بھی نہیں کھانا۔ چلا گیا وہاں پر آغا امیر حیات ہے، اللہ ان کی زندگی کرے، وہ آغا زادہ ہیں، تو آغا امیر مجھے اندر لے کے گئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تصویر تو دیکھی ہوئی تھی کہ وہ تو نقن صاحب تشریف فرما، تو کل میں ظاہر ہے کل ان کا ذرا آپ کو معلوم ہے، تو وہ
جب اٹھے میں لیے باقاعدہ اٹھے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں، تو آغا امیر نے تعارف کرایا کہ ایشور یہ استاد سخاوت حسین، وہ فارسی بولتے تھے ایسے کا، ایشور استاد سخاوت حسین حفظ. تو فوراً انہوں نے کہا کہ وہ جو ظالم پاکستانی جو مشہور ہے وہی ظالم ہے. میں نے کہا کہ میں وہی ظالم ہوں، وہی ظالم. تو میں مشہور تھا استاد کے طور پر. تو الحمدللہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، شکر خدا ہے کہ آغا امیر زندہ ہیں، ان کے بھائی بھی زندہ ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم اجتہاد پر فائز ہو گئے. میں نے کہا الحمدللہ شکر خدا ہے میں نے امتحان پاس کر لیا. تو مجھ سے فرمانے لگے بیچارے منواؤ گے کیسے؟ دیکھیں یہ المیہ ہے خدا، یہ قوم کا المیہ ہے جس کا اتنا بڑا آیت اللہ العظمی امام الخوئی کہ وہ کلاس فیلو ہیں نقل صاحب، کلاس فیلو تھے. ذرا غور کریں، آیت اللہ العظمی سیستانی اور آیت اللہ العظمی خامنائی جیسے ان کے سامنے آفتاب پڑے، مگر کیونکہ انڈین ہے لہذا قدر نہیں کی. مجھے خود قبلہ نے بتایا کہ ہم جب آئے وہاں سے تینوں بھائی تھے، تینوں مجتہد تھے. سید کاظم بھی مجتہد تھے، سید باقر بھی تھے، تین بھائی تھے نقل صاحب کے، دو اور، یہ تینوں بھائی مجتہد تھے، تینوں فقیر. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہماری پیش نمازی نہیں چلی میاں تو ہم نے خطابت شروع کر دی. اب ذرا غور، المیہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا المیہ ہے. اور یہی بات مجھے قبلہ طارق جوہری نے بتائی کہ میری مولویت نہیں چلی تو میں پروفیسر بن گیا، ایم اے کر کے باقاعدہ میں لیکچرر بن گیا. اس زمانے میں وہ لیکچرر تھے گورنمنٹ ڈگری کالج کے نارتھ نازمہ، آپ کو پتا ہوگا گورنمنٹ کالج نارتھ نازم آباد. ہاں وہی گورنمنٹ کالج اردو سائنس وہی ہے نا، کیوں گورنمنٹ کالج خیر چلیے. یہ شعیب بھائی بہتر جانتے ہیں اور راشد بھائی یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں کوئی کالج تھا، ہاں کوئی کالج تھا، گلشن اقبال. چلیے ٹھیک، چلیے. اختلاف امتی رحمت. خیر جناب وہ کالج کے پھر استاد بنے اور انہوں نے، ان کے کلاس فیلو تھے حضرت آیت اللہ علامہ الحاج سید ذیشان حیدر جوادی، یہ ایک کلاس فیلو تھے. وہ بھی فقیہ تھے، مجتہد تھے، بیچاروں نے لکھوایا نہیں زندگی میں. میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی، یہ جو مولانا علی ادا عابدی صاحب ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، ہمارے قریبی بھیا ہمارے، ہاں ان کے گھر پہ تھے ٹھہرے ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی، آقا صاحب آپ ہے آیت اللہ تو لکھواتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ لکھوائیں گے تو یہ مجھ سے بھی کوئی نہیں پڑھائے گا. فی الحال مجھ سے تو پڑھوا رہے نا ذاکر صاحب. یہ لیول نہیں ہونا چاہیے قوم کا، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فقیر کو فقیر ماننا چاہیے، مجتہد کو مجتہد ماننا چاہیے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو یا انڈین ہو یا ایرانی، اس کو ماننا چاہیے. تو خیر بہرحال آج کی حد تک کیونکہ دامن وقت کوتا ہو رہا ہے تو میں یہ عظیم المرتبت مجتہد فقیہ خطیب مفسر قرآن بھی تھا کہ نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی تھی، چھپی تو نہیں ہے ساری مگر لکھی ضرور تھی پورے قرآن کی تفسیر. اور آپ کو یاد ہوگا ضیاء کے دور میں فہم القرآن یا تفہیم القرآن بعد میں ان دو پلیٹ فارم سے قبلہ نے جو تفسیر کی ہے ٹی وی سے، پی ٹی وی سے، اس زمانے میں تو ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا. اس کو سننے دیکھنے کے لیے بازاروں میں میں نے لائنیں دیکھی تھی. سورۃ الکوثر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا، سورۃ القدر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگی، سورۃ الاعلیٰ کی، سورۃ الشمس کی، سورۃ الاخلاص، ایک ایک یعنی کوثر پر انہوں نے 40 منٹ خطاب کیا اور کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی کہ اس شخص کے علمی لیول کا. اور پھر جو زبردست قسم کے دروس بھی دیے، کم دیے مگر کراچی میں دروس بھی دیے. خوجوں نے یہ دروس کروائے تھے.
फौजों की तरफ से दुरूस हुए जिसमें फुक़हा की सिफात को उन्होंने बयान किया, अलामात ज़ुहूर पर उनके बड़े खिताबात थे, फ़ज़ाइल में जो कुरानियात में पूरी पूरी सूरतें और पूरी पूरी आयतें पढ़ के इस्तिदलाल करना, ये पहली मर्तबा जो अल्लामा रशीद तुराबी थे उन्होंने शुरू किया था, और फिर उसको कंटिन्यू किया, उसको रंग जो फ़क़ाहत का दिया वो आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी ने। अच्छा, इनकी एक खूबी ये थी कि बड़े मुतवाज़िअ थे, बड़े ही बज़ल संज थे, बड़े नुक्ताबीन थे, बड़े नुक्ता फहम थे, बड़े नुक्ता बयान थे, बड़े ज़ीरक थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ हाफजे के बादशाह थे। बहुत जबरदस्त हाफजा अल्लाह की ज़ात ने इनको दिया होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा इनकी तकरीर में कि आयत पढ़ते हुए कभी ये भूले हों। अल्लाह ने इनको अजीब मलका अता फरमाया था, हत्ता कि जब ये बीमार भी थे और हमारे पास यहाँ पर तशरीफ लाए एयरपोर्ट से, इनको आगा शौकत जाफरी के यहाँ अब्बास रिजवी साहब कब्बत साहब लेकर गए, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ उनके यहाँ पहुँचा तो उस वक्त बीमार थे। इनको आपको पता है कि ट्यूमर था ब्रेन में, तो जब ब्रेन में ट्यूमर होता है तो बंदा तो अपने बेटे को नहीं पहचान सकता, अपने भाई को नहीं पहचान सकता। तो जैसे मैं दाखिल हुआ तो ये जो मौलाना साहब है, बहुत मशहूर मौलाना है, किबला फाजिल हुसैन मूसवी, ये भी वहीं तशरीफ फरमा थे, इत्तेफाक से ये भी वहीं थे, और ये बगैर इमामे के थे। मैं तो खैर पैंट शर्ट में था, शलवार कमीज में भी नहीं था, पैंट शर्ट में था मैं। तो वहाँ जब मैं गया हूँ तो इन्होंने जाते ही फौरन दूर से दरवाजे में जैसे मैं एंटर हुआ हूँ तो फौरन में पहचान लिया, कहते मेरा यार आ गया। फौरन ये लफ्ज़ कहा कि मेरा यार आ गया, यानी ये अल्लाह ने उनको। और फिर मुझे याद है अच्छी तरह जब उन्होंने पहली मजलिस पढ़ी ट्रीटमेंट के बाद, राशिद ज़ैनी को और शुएब आबदी को भी याद होगी, अल-खोई में उन्होंने एक नुक्ता बयान किया था कि मेरे उसमें ब्रेन में ट्यूमर आया है, मेरा इलाज हुआ है, मेरी खोपड़ी खोल के उन्होंने मेरी ब्रेन का ऑपरेशन किया है, मगर न मुझे निस्यान हुआ है न हिदिया। तो हजरत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह तआला अलैह नव्वरल्लाहु सिर्रहु शरीफ व मरकज़हु शरीफ, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके दर्जात यकीनन आली हैं, हम कोई इसलिए नहीं आए कि उनके दर्जात आली करवाएं, उनके दर्जात आली, हम मुताली की दुआ करते तो इंशाल्लाह जन्नत में, हम जन्नत में, बरज़ख की जन्नत में, जवारे इमाम हुसैन में, जवारे मौला कायनात में। उन्होंने अपनी जिंदगी में शान रिसालत में एक तबहुर हासिल किया, मौला अली के फज़ाइल में एक तबहुर हासिल किया, बीबी पाक के फज़ाइल में क़यामतें कर दी, और इसी तरीके से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वकालत में उन्होंने कमाल कर दी, अहले बैत इस्मत व तहारत की वकालत में। और फिर उनका मसाइब में एक अजीब अंदाज था कि जब वो मसाइब पढ़ते थे तो थोड़े मसाइब पढ़ते थे, बहुत कम, छोटे मसाइब, ज्यादा लंबे मसाइब नहीं, ऐसे नहीं कि घंटा घंटा आधा आधा घंटा मसाइब पढ़ते रहे, मगर वो जो छोटी छोटी बातें होती थी उनमें इतना रुला देते थे कि लोग जब घर जाते थे रोते हुए जाते। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मसलन आशूर के दिन वो यूं पढ़ते थे, मेरा मौला अकेला हुआ, मेरे मौला का अकबर चला गया, मेरे मौला का गाजी चला गया, मेरे मौला का हुर गया, हबीब गया, मेरे मौला के बचपन के दोस्त गए, भाई गए, मेहमान गए, मेजबान गए, असगर भी चल बसे, मेरे मौला का कासिम भी चला गया और वो मोहम्मद भी चले गए, मेरा मौला अकेला हुआ। बीवियां कहती हैं हमारे भाई ने वक्त आखिर ऐसे हमले किए थे कि हमें बाबा की बदर व खैबर याद। अजीब अंदाज से उनका जो अंदाज था, बड़ा अजीब अंदाज था।
مالی انادیکم فلا تجیبونی، یوں فرماتے تھے اے میرے شیروں کہاں سو گئے ہو، اے میرے بہادروں کہاں سو گئے ہو، پہلے میں تمہیں ایک مرتبہ بلاتا تھا تو تم بار بار جواب دیتے، آج میں بار بار بلا رہا ہوں مجھے لبیک نہیں کہتے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، بس ایک کا ایک جملہ سنے اور اتنا ہی دامن وقت میں گنجائش ہے۔ یہ روایت میری بالکل یہ عادت نہیں رہی کہ میں کسی سے سن کے پڑھوں تو اپنی طرف سے نسبت دوں، میں نے یہ روایت قبلہ و کعبہ سے سنی تھی اور انہی سے سنی تھی۔ فیصل آباد میں وہ تشریف لائے تھے پیپلز کالونی میں، اور انہوں نے ہزار بستان زہرا میں ہزار کا مجمع تھا۔ ایک تو ان کی دید و بازدید کا اندازہ یہاں سے آپ لگا لیں کہ ہم دور بیٹھے تھے دو، میں اور آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان، ہم دور بیٹھے تھے بہت دور، ہزار کا مجمع تھا۔ یوں ہے نا کہ دو دفعہ اتاری اور فوراً ہمیں آگے بڑھا دیا، نام لے کر باقاعدہ ہمارا۔ اس مجلس میں انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی، گھر جب لوگ جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی ان کی کار کو چومتا تھا، کوئی ان کو یوں ہاتھ کرتا تھا، وہ روایت سن لیجئے اور میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کے درجات بلند فرمائے۔ میرے دو عزیزان ہیں، علامہ ریاض جوہری، علامہ اسد جوہری، علامہ امجد جوہری، اللہ تعالیٰ ان تینوں میرے بھتیجوں کو بھی، میرے عزیزوں کو بھی بہت ترقی عطا فرمائے، اور مرحوم کے خانوادے کو میں 2 سال گزرنے کے بعد تعزیت پیش کرتا ہوں المہدی سینٹر کی طرف سے، المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے، حضار محترم کی طرف سے، شرکاء کی طرف سے، آن لائن دیکھنے سننے والوں کی طرف سے، خاص طور پہ دعا گو بھی ہوں جو ان مجالس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ راشد زہری صاحب نے اور ہمارے محسن ظہیر صاحب نے جو اسے لائیو بھی کیا ہے، ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اور پڑھنے سننے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خانوادہ جوہری کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بس مجلس تمام ہوئی، ایک کی ایک روایت سن لیں اور اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ قبلہ نے یہ پڑھا تھا فیصل آباد میں بستان زہرا میں، جہاں پر بے تحاشا لوگوں نے ماتم کیا تھا۔ یہ سفر کے ایام تھے، سفر کی مجلس تھی، اور فرمانے لگے کہ جب بیویاں بازار شام میں داخل ہوئی تو بھیڑ تھی، تماش بینوں کا رش تھا، تماش بینوں کا رش تھا۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کتنے تماش بین تھے، میں نے خود یہ روایت میں دیکھا ہے 5 لاکھ تماش بین تھے۔ علی و بطول کی بہو بیٹیوں کے سروں کا تماشا کیوں نہ مختصر مسائل پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بیوی دربار یزید کے صدر دروازے پہ پہنچی تو نجف کا رخ کر کے ایسے بیٹھ گئی جیسے حاجی حج بیت اللہ کے سامنے 2 زانو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، باب الساعات کو باب الساعات کیوں کہتے ہیں؟ 3 گھنٹے علی و بطول کی بہو بیٹیاں حیران و ششدر کھڑی ہیں، بازار سجتے رہے، کبیہ عورتیں منگوائی جاتی رہی، تبل بجتے رہے، پتھر لگتے رہے۔ اسی باب الساعات گزر گیا، صدر دروازہ آ گیا دربار یزید۔ اب قبلہ نے یہ روایت پڑھی، اسی پر مجلس ختم ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عزیزوں بزرگوں، میں سوچ رہا ہوں پڑھوں تو کیسے پڑھوں۔ 2 زانوں کے بیٹھ گئے اور بیوی نے کہا یا علی ابن الحسین، اے سجاد بیٹے، ارنی طریق النجف جہت النجف، مجھے ذرا نجف کا رخ بتا۔ یہ نجف کا رخ پوچھ سے بیوی بیٹھ بتاؤں گا وہ بھی اماں، یہ ہمارے سمجھانے کے اسباب کے لیے نجف کا رخ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا بیٹا سجاد، جب میرا بابا 21 کی شب میں جا رہا تھا، مجھے بابا نے یہ سارے حالات بتائے،
مدینہ سے چلنا، مکہ میں ٹھہرنا، ساری منزلیں ہو کر روکنا، پھر شہداء کربلا، بھائی کا ذبح ہو جانا، یہ سارے واقعات، اسارت، اسیری، سب بتایا، چادروں کا چھن جانا، بازار شام. جب دربار شام بتانے لگے تو میں نے کہا تھا بابا ساری منزلیں خود چل پڑوں گی اور نبھا لوں گی، جب دربار یزید آ جائے نا، شرابی کے دربار میں جب حاضری ہو اس وقت ذرا آ جانا، مجھے بتا دینا شریف زادیہ شرابیوں کے دربار میں کیسے جاتی ہے. دربار آ گیا، میرا صادق الرات بابا نہیں آیا. علی ابن حسین کہتے ہیں یہ کہہ کے میری پھوپھی اٹھی اور کہنے لگی عابد بیمار اب چلو دربار میں، یہ میرا بابا آ گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں ذی الحج کا مہینہ ہے، دوسری برسی ہے. ہمارے قبلہ و کعبہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کی، ان کے درجات کو متعالی فرما، جنات النعیم میں انہیں جوار امام حسین، جوار مولا کائنات نصیب فرما. وہ جو پروجیکٹس تشنا چھوڑ کے گئے ہیں ان کے حوضہ، یتیم خانہ، لائبریری سمیت ان کو پائے تکمیل تک پہنچا. حضار محترم کو اجر و جزا مرحمت فرما. یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما. الماتی سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. فقہائے بر صغیر جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار علی و حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. جو حیات ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما. ہمارے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ کی بھی زندگی دراز فرما. تمام مراجع کرام کی زندگیاں دراز فرما. رہبر معظم کو طول حیات مرحمت فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا.